یہ بڑی سازش ہے. میں پاکستان میں رہتا ہوں, 50 سال میں اسی دست کی سیاحی میں جمعیت علماء پاکستان کے ساتھ آخری وقت خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ الرحمہ شیخ الاسلام کے ساتھ وقت گزارا, اکابرین کے ساتھ. ان میں کم عمر آدمی ہوں, لیکن ان کے کفش برداریاں کرتے سیاق و سباب کو, سیاسی معاملات کو خدا ذوالجلال نے تھوڑی سی عقل دی ہے. یہ مسئلہ اٹھانا یہ اپنی طرف سے نہیں, یہ غیروں کی طرف سے ہے, تاکہ یہ مسئلہ جو مدتوں کسی نے نہیں اٹھایا, اس کو اٹھانے کی کیا ضرورت ہے اس وقت؟ اس لیے کہ ثواب اعظم سننی ہے, اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے یہ شک پڑتا ہے کہ کسی نے کسی سے ادھار نہ کھا لیا ہو, اس لیے کسی سے ادھار نہ کھا لیا ہو. لہذا اہل سنت و جماعت دنیا کائنات کے ہر معاملے میں کمپرومائز کر جائیں, لیکن اپنے عقیدے کے معاملے میں میدان عمل میں اتر آئیں. بجائے اس کے کہ آپ مجھ سے سوال کریں میں جواب دے دیتا ہوں. علی اور جناب معاویہ کی جنگ ہوئی, ہم علی کے حق میں تھے, معاویہ میں خلاف. ہمیں نو ڈیمانڈ معاویہ نہیں, علی آج کے بول علی. جب علی اور معاویہ کی جنگ تھی, علی یہ جنگ کوفے تک گئی, علی شام میں ہوئی, علی صفین میں ہوئی, علی معاویہ نہیں, علی. جب یہ جنگ پہنچی امام حسن تک تو معاویہ نہیں, حسن. آل بیت کے ڈرے کے لوگ ہیں, یار گھبرائیں کیوں, شرمائیں کیوں, دھمکے کی چوٹ پہ کیوں نہ کہیں, حسن. ہم پکے آل بیت کے ڈرے کے لوگ ہیں. اور وہ صحابی جنہوں نے اسلام پھیلایا ہو, مسلمان بنایا ہو, رومیوں کی کمر توڑی ہو, 20 سال گورنر, 20 سال خلیفہ بن کر یہودیت نصرانیت کو دھول چٹایا ہو, وہ امیر معاویہ. کتنا مزہ آ رہا ہوگا کہ فضیلت امیر معاویہ کی سنو اور علی کی اولاد سے سنو. ہم نبی کو جب ماننے کے لیے جائیں گے تو ہم نبی کو نہیں دیکھیں گے, ہم صدیق کو دیکھیں گے کیسا مانا. کیونکہ نبی کو سمجھنا جتنا آسان صدیق اکبر کے لیے, فاروق اعظم کے لیے, عثمان غنی کے لیے, علی مرتضیٰ کے لیے, سعد کے لیے, سعید کے لیے, طلحہ کے لیے, زبیر کے لیے, ابو عبیدہ بن جراح کے لیے, عبد الرحمن ابن عوف کے لیے جتنا آسان تھا, ہمارے لیے نہیں ہے. آج تو ہم حدیث لوٹ آتے ہیں تو یہ عزیز ہے, صحیح ہے, حسن ہے, حسن ہے تو حسن لذات ہی ہے کہ لغیر ہی ہے, متصل ہے کہ منقطع ہے. لیکن ان کو کیا ہو تو ڈائریکٹ سن رہے ہیں, وہاں تو صحیح بھائی نہیں, وہاں تو عزیز و متصل و منقطع کا مسئلہ ہی نہیں. نبی کہہ رہے ہیں صدیق سن رہے ہیں, نبی کہہ رہے ہیں فاروق سن رہے ہیں, نبی کہہ رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ سن رہے ہیں. تو یاد رکھو نبی کو مانا کیسے جائے, یہ ہم نبی کو کیسے مانا جائے یہ ہم نبی والوں سے سیکھیں گے. نبی کو کیسا مانا جائے نبی والوں سے سیکھیں گے, اور علی کو کیسا مانا جائے یہ ہم علی والوں سے سیکھیں گے. ہم حضرت علی فلاں کے مقابلے میں کیا ہے, ام المومنین کے مقابلے میں, میر معاویہ کے مقابلے میں کیا ہے, ہم ایسے نہیں دیکھیں گے. ان مقابلوں میں امام حسن نے کیا سمجھا, اس اختلاف میں امام حسین کی کیا رائے ہے, جو امام حسن کی رائے ہوگی وہ ہم مانیں گے.
جو امام حسین کی رائے ہوگی وہ ہم مانیں گے. ہم تاریخ کی بات نہیں مانیں گے. ہم حدیث میں نہ پھنسائیں گے. ہم سیدھے سیدھے تمہیں لے چلیں گے علی کے گھر والوں کے پاس کہ علی جس سے لڑے تھے تو لڑائی کی نوعیت کیا تھی. امام حسن آپ بتائیے. حضرت علی کی لڑائی ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سے ہوئی. اس میں سیدہ عائشہ کیا ہیں؟ حسین تم بتاؤ. وہ کہا میری اماں ہے. ہم بھی ام المومنین کہتے رہیں گے. پہلے حسین سے انکار کرواؤ. میں نے کہا امام حسن آپ بتائیے آپ کے والد گرامی وقار سیدنا علی ابن ابی طالب سے ان کی جنگ صفین میں ہوئی تھی. اس جنگ میں امیر معاویہ کو میں کیا سمجھوں؟ تو یہ علی سے پوچھیں گے کہ آپ کے مقابلے میں جو آیا وہ کیسا ہے. بتاؤ مولا علی کو امام حسن سے زیادہ کوئی سمجھ سکتا ہے؟ اس جنگ کو امام حسن سے زیادہ حقیقی تصویر کسی کے سامنے آ سکتی ہے؟ ارے ہمارے سامنے تو راویوں کی روایت ہوگی. اللہ جانے صدیوں کی جو اس پر ریت جمی ہوئی ہے, ان صدیوں کی ریت میں حقیقت کتنی دب گئی, یا بزرگان دین کی سقا ہونے نے اسے کتنا بچائے رکھا, یا تسلسل روایت میں اس کی حیات کے کتنے عناصر باقی رہ گئے اور کتنے پہ گرد جم گئی. ابھی یہ سب ہمارے تمہارے لیے, ہم 1400 برس بعد ہیں, مگر جو علی کی جنگ میں زندہ ہے, موجود ہے, ہم اس سے پوچھتے ہیں تو ہم نے بس یہی سمجھا کہ چاہے معاملہ صحابہ کا ہو, یا خاص طور سے امیر معاویہ کا ہو, یا معاملہ یزید پلید کا ہو, ہم تو سامنے یہ دیکھیں گے کہ صحابہ کے ساتھ امام حسن اور امام حسین کا رابطہ کیا ہے. یہ وہ حسن و حسین ہیں جنہیں نبی سونگا کرتے تھے. یہ وہ حسن و حسین ہیں جو نوجوانان جنت کے سردار ہیں. یہ وہ حسن اور حسین ہیں آیت تطہیر کا جس پر چھایا ہے. یہ وہ حسن و حسین ہیں جن کی بارگاہ میں بڑے بڑے اقواس و اختاف سجود نیاز لٹاتے ہیں. یہ وہ حسن و حسین ہیں جن کے وجود پر چادر زہرا چھائی ہوئی ہے. یہ وہ حسن و حسین ہیں جو کردار مصطفی میں ڈھلے ہوئے ہیں. یہ وہ حسن اور حسین ہیں جو ذوالفقار کی دھار ہیں, اس کا وقار ہیں, قوت پروردگار ہیں, اور ہمارے لیے باعث قرار ہیں. یہ وہ حسن ہیں. اس لیے میرے دوستو, ہاشمی نے طے کر لیا کہ معاملہ کسی کا ہو, ہم حسن و حسین سے فیصلہ لیں گے. ہم نے دیکھا امام حسن نے صلح کیا ہے, ہم نے دیکھا کہ امام حسن نے صلح کیا ہے, اور یہ بھی دیکھا کہ امام حسین نے صلح نہیں کیا, گردن کٹا دیا ہے. امام حسین نے صلح نہیں کیا, گردن کٹوا دیا. ہم نے سبق لے لیا کہ جس سے امام حسن نے صلح کیا ہے, ہم اس سے جنگ نہیں کریں گے, اور حسین نے جس سے جنگ کیا ہے ہم اس سے صلح نہیں کریں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, میں اختصار سے دینا چاہتا ہوں کہ جس وقت حضرت مولا کائنات نے حضرت خاتون جنت سرکار کے سامنے یہ فرمایا کہ ابو جہل کی بیٹی کا مجھے رشتہ مل رہا ہے یا کچھ لوگ اس کی آفر کر رہے ہیں, حضرت خاتون جنت ناراض ہو کے سرکار کے گھر تشریف لے گئیں. اور یہ احادیث صحیحہ ہماری کتب میں بھی, اہل تشیع کی کتب میں بھی موجود ہے کہ اسی موقع پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جو اس کو غصہ دلاتا ہے یا جس پر وہ غضبناک ہو اس پر میں بھی غضبناک ہوں. تو یہ الفاظ جو فرمائے اس وقت مخاطب اس کے کون تھے؟ حضرت مولا علی شیر خدا, کیونکہ ان کی وجہ سے غصہ آیا حضرت خاتون جنت کو. میں پوچھتا ہوں جب حضرت علی المرتضیٰ میں خاتون جنت میں غصے والی بات ہو گئی, جھگڑے والی بات ہو گئی, تو اب کوئی مائی کا لال دے فتوا کہ حضرت فاطمہ تجارہ غلط تھی یا حضرت علی المرتضیٰ غلط تھے. معلوم ہوتا ہے کہ مخاصمہ ہر وقت غلط نہیں ہوتا, کسی جائز بات پر دونوں کا نقطہ نظر درست ہو سکتا ہے. چونکہ ایک طرف مولا کائنات ہیں, علی المرتضیٰ ہے, امام الہدا ہیں اور خلیفہ راشد ہیں, اور عشرہ مبشرین میں ہے, سابقون الاولون میں ہے, لیکن دوسری طرف بھی صحابی رسول ہیں. اہل سنت و جماعت ان کو گالی گلوچ سے منع کرتے ہیں. یہ کوئی تصور بھی نہیں کرتا کہ مولا کائنات غلطی پر تھے. مولا کائنات حق پر ہیں, حق آپ کے ساتھ ہوتا ہے, قرآن آپ کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن جو مقابل ہے اس کے پاس تعویل ہے. اور یہ بھائی جو ہم کہتے ہیں تو ہم نے بھائی اپنی طرف سے ہم کبھی نہیں کہتے. یہ لفظ مولا کائنات کے ناج البلاغہ کے اندر موجود ہے, آپ کے خطبات کے اندر. وہ ہمارے بھائی ہیں, قرآن ایک ہے,
خدا ایک ہے ہمارا، کعبہ ہمارا ان کا ایک ہے. ان کو صرف یہ غلط فہمی ہے کہ میں نے عثمان کے قاتلوں کو پناہ دے رکھی ہے، اس وجہ سے وہ مجھ سے لڑتے ہیں. اور پھر اہل تشیع کی کتابیں موجود ہے کہ ان کی طرف سے جو لوگ مرتے تھے جنگ میں، جنگ صفین میں، حضرت مولا کائنات ان کا جنازہ پڑھاتے تھے. ماشاءاللہ بھائی ہمارے ساتھ لیسٹر پہ موجود ہے. ایک جملہ اگر صرف برداشت کریں کہ ذاتی مخاصمت نہیں تھی، اس کا ثبوت یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بھانجی حضرت میمونہ بنت ابو سفیان، میمونہ بنت ابو سفیان کی بیٹی آمنہ نام ہے، یہ امام علی مقام کی بیوی ہیں اور حضرت علی اکبر کی ماں ہیں. حضرت علی اکبر شہید کربلا کی ماں آمنہ ان کے نانا ابو سفیان ہیں. جو لوگ اس کو بنو ہاشم اور بنو امیہ کی لڑائی میں لے جاتے ہیں وہ اہل تشیع ہیں. یہ اس لڑائی کے باوجود حضرت آمنہ کو علی اکبر کی ماں کو امام حسین علی مقام نے اپنے گھر سے نہیں نکالا. یہ نواسی ہے ابو سفیان کی. اس کو بنو امیہ یا بنو ہاشم کے نقطہ نظر سے دیکھنا یہ اہل تشیع کی عادت ہے. ہم جو برا ہے اس کو برا سمجھتے ہیں اور جو اچھا ہے اس کو اچھا سمجھتے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ کہ کسی نے پوچھا کہنے لگے یہ جو صحابہ میں آپس میں جنگیں ہوئی اس کے متعلق آپ کا کیا ارشاد؟ عمر بن عبدالعزیز فرمایا کیا ہم اس فوج میں تھے؟ ہماری تلواریں چلیں، ہمارے گھوڑے دوڑے، ہمارے بھالے چلے؟ ان کا نہیں. فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے ہماری تلواروں کو محفوظ رکھا ہمیں چاہیے کہ اپنی زبانوں کو بھی محفوظ رکھیں. اور میں جان بوجھ کے کرتا ہوں. تم کیا سمجھتا ہو میرے منہ سے ویسے نہیں کرتے؟ میں انٹینشنلی کہہ رہا ہوں، سبحان اللہ، میں کھل کے کہہ رہا ہوں. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ میرے رسول کا ہر یار، ہر صحابی حق ہے. اس لیے آج کے بعد نعرہ تحقیق حق 4 یار نہیں کہنا، اونچا اونچا بولو. نعرہ صحابہ حق سب یار، نعرہ تحقیق اونچا بولو، اونچا بولو. وہ قرآن دی آیت تو نہیں کہ جناب 4 یار رکھنا فرض ہے، وہ چکوال سے چلا ہے نعرہ یار. ساری عمر محبت کے دعوے کرنے والے ہیں، موقع پہ تم پکڑے گئے کہ تم کیا ہو. ابھی تم پکڑے گئے ہو کہ تم کیا ہو. تیری خباثت کی وہ جو گٹھڑی ہے وہ بیچاری پکڑی گئی ہے. اس لیے ہم کسی نے کہا تھا کہ وہ توبہ کرے، کسی نے کہا تھا اس مجلس میں کہ توبہ کرے. اچھی بات ہے، میں صبح و شام 100 دفعہ توبہ کرتا ہوں، لیکن تکبر جب توبہ ہی نہ کرنے دے تو پھر کیا کرو گے؟ تکبر جب توبہ ہی نہ کرنے دے تو پھر کیا کرو گے؟